بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کام دیا جاتا تھا۔ مجھے کبھی اتنی وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے مل سکوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہا ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لفافہ اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو ہے وہ دیکھنے آیا کہ جو پیس رہا ہے یا نہیں۔ مجھے لفافہ اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے لفافہ اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام۔ میں روتا جاتا تھا، جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پورے نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تم اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن دوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر، بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، دوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جگی تھی وہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجور تھی۔ انہوں نے وہ کھجور اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا، وہ بہت مارے گا۔ اس نے کہنے پر تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حسی غلام کے لیے چکی پیسی اور صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے چلے گئے۔ دوسری رات کو پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی، اور ایسے ہی 3 دن تک مسلط کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تاریخ جس کے وطن سے اسلام فانی عشق سے بنی جنم لیا۔ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاص رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا۔ اس سے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچتے تو رسول کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زور و قطع رونے لگتے تھے۔ اشعار اور خط کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔